جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کل جب ٹی وی چینلز پر ٹکر چلنا شروع ہوئے کہ 4 بجے سپہر میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے یا ایک ریکارڈڈ ویڈیو پیغام جاری کریں گے، تو عام یہ خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی وطن واپسی کا اعلان کرنے والے ہیں. لیکن جب 4 بجے ریکارڈڈ ویڈیو آئی جس کو پریس کانفرنس کا نام دیا گیا، حالانکہ اس میں پریس کانفرنس والی تو کوئی بات نہیں تھی. 2-3 صحافی تھے، وہ ان کے جو حلقہ احباب میں ہیں، اور وہ پلانٹڈ قسم کے سوالات کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے پرانی کہانی بیان کی. وہ 1998 سے شروع ہوئے جب ایٹمی تجربات کا مرحلہ تھا. انڈیا نے 5 دھماکے کر کے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور 2 اعلانات انڈیا کی طرف سے مسلسل کیے جا رہے تھے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اب ہم پاکستان کو 1971 کی طرح کا سبق سکھائیں گے، اور دوسرا اعلان یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان اب تک دنیا کو دھوکہ دیتا رہا ہے کہ وہ بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے، اگر ہمت ہے تو وہ ایٹمی تجربات کر کے دکھائے. یہ پاکستان کو پرووک کیا جا رہا تھا، اور پاکستان میں ایک فضا بن گئی تھی کہ کیا پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے چاہیے تھے یا نہیں. اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو ایک تو انہوں نے اس بات کو، پھر وہ 2018 سے پہلے کہ اپنی جو حکومت کی کارکردگی تھی وہ بیان کرنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ عمران خان کے خلاف انہوں نے جو کچھ کہنا تھا یا جو مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران کہتے ہیں وہ کہتے گئے. لیکن کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس سے ان کی وطن واپسی کا عندیہ ملے، یا موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے وہ کچھ بیان کر سکیں، یا وہ اس بات پر روشنی ڈال سکے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، مسلم لیگ نون کے باقی لیڈروں نے، اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ترک کر کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے ایک فضا بنائی ہوئی تھی، وہ بالکل اس کو بالائے طاق رکھ کر حکومت میں شمولیت اختیار کر لی، اور وہ کانٹوں کا تاج جو ہے سر پر پہن لیا. اور جناب عمران خان صاحب کی ان کے بقول، پی ڈی ایم کے بقول، مسلم لیگ نون کے بقول تمام ناکامیوں کا ملبہ جو ہے اپنے سر پر ڈال لیا. بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے بعض دوست جو مل کر وطن واپس آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جو ووٹ کو عزت دو کا ہمارا ایک نیریٹو تھا، جو بیانیہ تھا، وہ عمران خان کے حوالے کر دیا، اور عمران خان کی جو 3.5 سال کا ملبہ تھا وہ اپنے ٹوکری جو تھی ناکامیوں کی وہ اپنے سر پر اٹھا لی. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے بار بار اپنی مظلومیت بیان کی کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی پاناما پیپرز میں، ایون فیلڈ کیس میں اور باقی چیزوں میں. یہ نہیں بتایا کہ یہ زیادتی کرنے والا کون تھا، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت اپوزیشن میں تھے، وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر عدالت میں گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو پاناما پیپرز میں جب سزا ہوئی تو وہ خود وزیر اعظم تھے اس ملک کے، اور جب جج بشیر صاحب کی طرف سے اور جج ارشد صاحب کی طرف سے ان کو سزا ہوئی ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے دور میں وہ کیس چلتا رہا، اور سزا اس وقت ہوئی جب ایک نگران حکومت ملک میں آ چکی تھی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب نے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر اتفاق رائے سے قائم کی تھی، جس میں عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو وہ کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار اس ساری زیادتی کا، ظلم کا اور لا قانونیت کا؟ اس کے بارے میں میاں صاحب نے لندن میں بیٹھنے کے باوجود کچھ نہیں بتایا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا، اور مخالفین یہ پیدا کر رہے ہیں کہ میاں صاحب لندن میں بیٹھ کر بھی خاصے خوف زدہ ہیں اور کوئی بات وہ کھل کر بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں عمران خان پاکستان میں رہ کر اور ایک مخالف حکومت کے دور میں، مخالف جو اس وقت سیٹ اپ ہے
اس کی موجودگی میں زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے خلاف جو ان کے بقول زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ذمہ داروں کا جو ذکر ہے وہ زیادہ تفصیل سے کرتے ہیں، زیادہ کھل کر کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو لندن میں بیٹھ کر بھی اس کی ضرورت نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ دلیری اور بے خوفی میں عمران خان اور میاں نواز شریف کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ جو ایٹمی تجربات کی بات ہے وہ اس حد تک میاں نواز شریف صاحب درست کہتے ہیں، یہ بات ہم نے بھی بطور اخبار نویس اس وقت یہ سنی کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو یہ آفر ہوئی کہ اگر آپ ایٹمی تجربات نہیں کرتے تو آپ کو ہم قرضوں کی معافی کی شکل میں یا نقد امداد کی شکل میں پاکستان کو $5 ارب کا کوڈ پرو کو دے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ضمانت بھی دے سکتے ہیں کہ انڈیا آپ پر حملہ نہیں کرے گا، انڈیا آپ کے خلاف جارحیت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن حالات کیا تھے 98 میں؟ حالات یہ تھے انڈیا کی طرف سے کھلم کھلا پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اس وقت کی جو حکومت کے وزیر دفاع تھے جارج فرنانڈس ان کا نام تھا، وہ 2 باتیں تسلسل سے کہتے تھے، ایک تو ہے پاکستان کو ہم ایلیمیٹ کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہے، وہ دھوکہ دیتا رہا ہے دنیا کو، ورنہ وہ تجربات کر کے دکھائے۔ پاکستان میں فضا یہ بن چکی تھی کہ بچے کی زبان پر تھا کہ کوئی انتظار کیے بغیر ایٹمی دھماکے ہونے چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب مشاورت شروع کی تو پاکستان کے ایڈیٹرز کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ ایشو رکھا کہ یہ ہے معاملہ، ہم پر بین الاقوامی دباؤ بہت ہے، یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اور مشورہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، کولڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ملی جلی رائے تھی، لیکن اکثریت کی رائے یہی تھی، غالب اکثریت کی، کہ جی ہمیں ایٹمی تجربات کرنے چاہیے، کیونکہ یہ عوامی جذبات کا، قومی سلامتی کا اور قومی دفاع کا معاملہ ہے۔ اس میں ہم پیسوں کے حوالے سے نہ سوچیں یا دباؤ کے حوالے سے نہ سوچیں، کیونکہ آج ہم اگر خاموش ہو گئے تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہے اور ہمارا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور 65 کی جنگ کا، 71 کی جنگ کا تجربہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرف سے جارحیت ہوگی تو آج جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دفاع کریں گے، ان میں سے کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، امریکہ بھی نہیں آئے گا، اس کے اتحادی بھی نہیں آئیں گے، ہمیں اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ایٹمی قوت کا جو اس وقت اظہار کا ہمیں موقع مل رہا ہے یہ نہ ہوئے تو ہمارے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے دفاع کی ضمانت ہمارا ایٹمی پروگرام ہے۔ تو ان حالات میں کیا میاں نواز شریف صاحب اور ایڈیٹر کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو مجید نظامی صاحب جو تھے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجید نظامی صاحب نوائے وقت کے ایڈیٹر اور شریف خاندان کے سرپرست سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے میاں صاحب نے مجید صاحب کی طرف دیکھا تو مجید صاحب نے کہا کہ میاں صاحب، قوم اس وقت آپ سے ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ایٹمی دھماکے کریں، آپ کے پاس واحد آپشن یہی ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر ایٹمی دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ تو بعد میں جب دھماکے ہو گئے چاغی میں، تو میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا فون جو ہے وہ مجید نظامی صاحب کو کیا اور ان کو مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو حکم کیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے، اور جب آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی، تو مجھے انشراح صدر ہوا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا۔ میاں صاحب نے بلا مبالغہ فیصلہ کیا، یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن یہ کہنا کہ $5 ارب ٹھکرا دیے اور دھماکے کر دیے، کوئی آپشن ٹھکرانے کے علاوہ تھی ہی نہیں۔ لیکن اس میں ایک جو ضمنی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب
جو ہیں ان کے جو تقریر نویس ہیں یا ان کے جو مشیر ہیں، ابلاغی مشیر جن کو کہنا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے یہ کہلوانے کی میاں صاحب سے کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ ایک جملہ، ایک پیٹنٹ جملہ ہو گیا ہے عمران خان کے ساتھ، تو کم از کم کوئی نیا جملہ تو کہلوا دیتے۔ آپ لوگ اتنے یعنی مرعوب ہیں عمران خان سے کہ آپ کے پاس اپنی ڈکشن ہی کوئی نہیں رہی، آپ کے پاس اپنی زبان ہی نہیں رہی۔ نو وے، وہ خان صاحب اپنا نواز شریف صاحب کہہ سکتے تھے کہ میں نے کلنٹن سے کہا یا میں نے امریکی حکومت سے کہا، نو وے ہم ایٹمی تجربات کریں گے۔ جب آپ نقالی کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو وہی جملے رٹواتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ مخصوص ہو چکے ہیں، تو اس سے آپ کے جو ہے لگتا یوں ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ بھی ختم ہو گیا اور آپ محتاج ہیں عمران خان کے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی۔ اس تقریر سے 3 چیزیں واضح ہوئی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فی الحال میاں نواز شریف صاحب وطن واپسی کے موڈ میں نہیں ہیں، نمبر 1، اور اگر وہ وطن آتے ہیں تو وہ بھی فوج کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے، اپنے مظلومیت کی داستان جو بیان کریں گے تو اس کا ذمہ دار انہی لوگوں کو قرار دیں گے کیونکہ عمران خان اس وقت حکومت میں نہیں تھے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب میاں صاحب کے پاس نئی بات کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ماضی کی کہانیاں ہی دہرائیں گے۔ ظاہر ہے اس اثاثے کے ساتھ، اس مال و اسباب کے ساتھ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کا عمران خان کے مقابلے میں آنا اور آ کر جیتنا یا انہیں شکست دینا مشکل نظر آتا ہے۔ انہیں 2 چیزیں اگر وہ کر سکتے ہیں، اگر ان کے بس کی بات ہے، تو وہ یہ ہے کہ نیا بیانیہ لے کر آئیں اور میاں صاحب آ کے جرأت کے ساتھ اب یہ رعایت نہ مانگیں، کسی سے ریلیف نہ مانگیں کہ پہلے ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں، ہمیں ضمانت دی جائے کہ گرفتاری نہیں ہوگی۔ وہ آئیں، جرأت کے ساتھ جیل چلے جائیں، اعلان کریں کہ جی جناب میں نہ تو یہ NRO کے کوئی NRO لوں گا اور نہ ہی جو نئے نیب قوانین ہیں ان سے کوئی استفادہ کروں گا، اور نہ ہی میں آئندہ، کم از کم آئندہ کے لیے کسی کا اعلی کار بنوں گا۔ پھر شاید عوام ان کے ماضی کو بھلا کر آئندہ کے لیے ان کی بات سننے پر آمادہ ہو۔ فی الحال جو ہے ان کا نیریٹو انتہائی کمزور ہے، اور اگر وطن وہ واپس اس نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکے یا عمران خان کا مقابلہ آسان ہو۔